فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 76 افراد کورونا کی تصدیق، متاثرہ افراد کی تعداد 4175 ہو گئی، 300 ڈاکٹرز بھی شامل، جھنگ میں کورونا مریض 154، سنیوٹ میں 155 ہو گئے۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے والے فرنٹ لائن واریئرز ڈاکٹر قمر خلیل جام بحق معروف ماہر تعلیم پروفیسر خالد احمد کے صاحبزادے تھے، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی ڈسپینسری میں میڈیکل آفیسر تعینات تھے۔ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر وسیم مشتاق کا بھی کورونا سے انتقال ہوا، جھنگ کے معروف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر محب النبی کی ٹیسٹ رپورٹ بھی پازیٹیو آ گئی۔ محکمہ تعلیم میں بھی کورونا کیسز بڑھنے لگے، کلیریکل سٹاف کی تمام ملازمین کے کورونا ٹیسٹ کرانے کی درخواست۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان نے کہا، سب کا ٹیسٹ کرانا ممکن نہیں، جن میں علامات ظاہر ہو رہی ہیں صرف وہ لوگ ٹیسٹ کرائیں۔ حسیب شہید کالونی فیصل آباد کے جنرل اسپتال کو سی بی سی مشین نہ مل سکی، ڈینگی سمیت دیگر امراض کی تشخیص کے لیے مریض خوار، ایم ایس ڈاکٹر آصف حمید سلیمی نے حکام کو مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فیصل آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن، ڈسکوٹ، امین پور بنگلہ اور پینسرا میں دکانیں بند، غلام محمد آباد، رضا آباد اور گھنٹہ گھر سے ملیکہ بازار بند، نڑوالا، بنگلہ، گٹ والا اور ڈالووال میں سمارٹ لاک ڈاؤن، چھپ کر کام کرنے والوں کی پکڑ کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ خلاف ورزی کریں تو کارروائی کریں، یوں کاروبار بند نہ کریں، فیصل آباد میں کاروباری طبقے کے لاک ڈاؤن پر تحفظات، تاجر رہنما عباس حیدر شیخ نے 2 ماہ کی بندش کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا، وائس چیئرمین پاور لومز ایسوسی ایشن عاطف یعقوب نے لاک ڈاؤن سے بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کمالیہ میں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، متعدد دکانوں کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر خود ہی سیل کر دیا، کارروائی کے دوران کوئی متعلقہ آفیسر نہیں ہوتا، انجمن تاجران نے اعتراض اٹھا دیا۔ ٹیکس گزاروں کو مختلف نوعیت کے کیسز میں شوکوز نوٹسز جاری، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہیں، موجودہ حالت میں ریلیف دیا جائے، فیصل آباد ٹیکس بار نے چیئرپرسن ایف بی آر اور چیف کمشنر کو خط لکھ دیا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے 48 لاکھ روپے انکم ٹیکس کے معاملے پر حکم امتناعی حاصل کر لیا، 6 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع، 48 لاکھ روپے انکم ٹیکس حقائق کے مرافی قرار، کمشنر اپیل زون کے پاس دائر اپیل سماعت کے لیے منظور۔ آل پاکستان ملازمین ایسوسی ایشن محکمہ تعلیم نے بجٹ مسترد کر دیا، ضلع صدر سید غضنفر عباس شاہ کی تنخواہیں نہ بڑھانے کی مذمت، درجہ چہاروں ملازمین کو مراعات نہ ملنے پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شورکوٹ میں 1 ہفتے کے دوران 48 دکانیں سیل، شاہد شہید روڈ، عثمانیہ روڈ اور دیگر مارکیٹس میں کارروائیاں کی گئی، اے سی فیضان احمد ریاض کا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کا عزم۔ لاک ڈاؤن کے علاقوں میں عوام کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجے جائیں گے، کمشنر فیصل آباد نے خاندانی منصوبہ بندی کے عملے کو محکمہ صحت کے ماتحت کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ دہی مرکز صحت گڑھ مہاراجہ میں جدید ٹیکنالوجی کا ڈینٹل یونٹ نہ لگایا جا سکا، 25 سالہ پرانا یونٹ ناکارہ، مریض دانتوں کے علاج کے لیے دور دراز کے اسپتالوں میں جانے پر مجبور، محکمہ صحت حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سیور مین سیفٹی کٹس پہنے پھر کام پر جائیں، میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے سخت احکامات، تمام محکموں کو سیفٹی کٹس مہیا کر دی گئی، نقصان کی صورت میں افسران ذمہ دار ہوں گے، لوکل گورنمنٹ نے کارروائی کی وارننگ دے دی۔ ڈی جی نیب کی زیر صدارت نیب لاہور میں ریجنل بورڈ میٹنگ، کرپشن کے مقدمات میں اہم پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، رانا ثناء اللہ کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن منتقل کرنے کی منظوری،
ذرائع کے مطابق 40 کروڑ سے زائد اثاثہ جات کے شواہد اکٹھے کیے گئے۔ MNA علی گوہر بلوچ کی زیر صدارت IT کمیٹی کا اجلاس، اسمبلی سیشن آن لائن کرنے پر پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی۔ وہ کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ورچوئل اجلاس میں خاص حرج نہیں۔ فیصل آباد میں چینی نایاب ضلعی انتظامیہ کے بنائے گئے پوائنٹس پر بھی چینی کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی۔ شہری چینی کے حصول کے لیے دربدر جنگی انتظامیہ بھی عوام کو سستی چینی کی فراہمی میں ناکام۔ ایک بھی سیل پوائنٹ قائم نہ کیا جا سکا۔ 70 روپے کلو چینی نایاب، 80 روپے پر فروخت جاری۔ آٹے کے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کنیوٹ میں 20 کلو کا تھیلا 900 سے 950 میں دستیاب۔ چکی مالکان نے بھی آٹے کا ریٹ بڑھا دیا۔ شہری پریشان، حکومت سے آٹے پر سبسڈی دینے کی اپیل۔ بھوانہ کے جامعہ آباد مرکز نے بھی گندم خریداری مکمل کر لی۔ فوڈ انسپیکٹر کے مطابق 1,65,000 بوری گندم خریدی گئی۔ 1,90,000 بوری کا حکومتی ہدف پورا نہ کیا جا سکا۔ ڈی سی ٹوبہ ٹیکسنگ کی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ضروری احکامات۔ چینی سمیت تمام اشیاء کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا پرائس مجسٹریٹس کوئی نرمی نہ برتیں، ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم، اشیاء خرنوش کی قیمتوں میں بھی کمی۔ چنیوٹ میں دال مونگ کی قیمت میں 27، دال چنا اور کالے چنے کی قیمت میں 4 روپے کمی۔ دال مسور اور بیسن 3، دال ماس کی قیمت 2 روپے کم کی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول سستا ہو گیا مگر جزوی قلت 19ویں روز بھی برقرار۔ فیصل آباد اور چنیوٹ کے بیشتر پمپ مالکان نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی۔ کہیں لمبی لائنیں، محدود مقدار اور بلیک میں فروخت کی شکایات۔ پیٹرول کی فراہمی نہ ہونے پر زراعت کا شعبہ بھی متاثر ہونے لگا۔ واسا فیصل آباد 20 سرکاری اداروں کے سامنے بے بس، 11 کروڑ 29 لاکھ روپے کی وصولی نہ کی جا سکی۔ فیسکو، پولیس، محکمہ صحت اور تعلیم بھی واسا کے مالی بحران کے ذمہ دار۔ گزشتہ روز معطل ہونے والے ایس ڈی او مبشر لاڑا کو سی ای او فیسکو نے بحال کیا۔ ایس ڈی او نے سب ڈویژن حاجی آباد کا چارج سنبھال لیا۔ مبشر لاڑا نے سی ای او فیسکو کو اپنی معطلی پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ فیسکو نے نادہندگان کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ 33 سرکاری اداروں کے ذمہ 36 کروڑ روپے واجب الادا۔ جیل خانہ جات، ایس این جی پی ایل، زرعی یونیورسٹی اور ٹی ایم اے سمیت دیگر کو فائنل نوٹس جاری۔ 30 جون کے بعد کنیکشن کارڈ دیا جائے گا۔ ریلوے پولیس کی صوبوں میں منتقلی کا معاملہ، وزارت ریلوے پولیس کی منتقلی کے حوالے سے فیصلے پر دوبارہ جائزہ لے گا۔ وزارت ریلوے کی جانب سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو مراسلہ ارسال۔ شورکوٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی سیوریج مسائل سے دوچار، گندا پانی جمع ہونے سے پلاٹ جوہر لگنے لگے، بدبو سے سانس لینا محال، بیماریوں کا خطرہ الگ۔ چنیوٹ میں میونسپل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی عوام کے لیے وبال جان بن گئی۔ پیرس روڈ سمیت فاروق اعظم چوک میں گندا پانی دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ چنیوٹ میں غلہ منڈی پارکنگ سٹینڈ سے محروم، سیٹلائٹ ٹاؤن روڈ پر ٹرالیوں کی لمبی لائنیں لگنے لگی۔ ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہونے سے شہریوں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا۔ فیصل آباد میں علامہ اقبال کالونی ای بلاک کے مکینوں کی سنی گئی۔ سٹی 41 کے مسئلہ اجاگر کرنے پر 2 ماہ سے جمع سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے کام شروع۔ واسا نے نئی پائپ لائن علاقے میں بچھا دی۔ وکیلوں نے سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ چنیوٹ کے شہری سابق دور کے ادھورے منصوبوں سے پریشان، 30 کروڑ روپے سے شروع ہونے والا سیوریج کا بڑا منصوبہ ٹھپ۔ محلہ عثمان آباد، مسکین پورہ، فتح آباد اور مقصود آباد کے مکین متاثر، حکام سے منصوبہ مکمل کرنے کی اپیل۔ توبہ شورکوٹ روڈ کی تعمیر و مرمت کے وعدے وفا نہ ہو سکے،
بجٹ میں کوئی فنڈز نہ ملے، رواں سال بھی منصوبے ادھورا رہنے کا خدشہ، خستہ حال سڑک حادثات کی وجہ بننے لگی، شہریوں کی زندگیاں دو پر لگ گئی۔ جھنگ میں کھیلوں کے منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص، سیٹلائٹ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم، سپورٹس کمپلیکس چنڈ بھروانا کی تعمیر و مرمت ہوگی، والی بال گراؤنڈ بھیرو کوٹ خان سپورٹس کمپلیکس احمد پور سیال کی تعمیر ہوگی۔ فیصل آباد میں کبڈی کے کھلاڑی کوئی منصوبہ نہ ملنے سے مایوس۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ملازمین کے لیے نئے ایس او پیز جاری، آفس بیررز سمیت دیگر ملازمین آفیشل سم کارڈ استعمال کریں گے، ملازمین دفتر میں صرف آفیشل ای میل استعمال کریں گے۔ ای لائبریریز کی آئی ٹی بورڈ سے ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس منتقلی پر کام جاری، پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ ٹیکنگ اوور کمیٹیاں قائم کر دیں، متعلقہ ڈویژنل سپورٹس آفیسرز کنوینئر نامزد، تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا حکم نامہ پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ پولیس اصلاحات کی باتیں صرف باتیں ہی رہ گئی، چنیوٹ کے 300 سے زائد مقدمات کے چالان بروقت عدالتوں میں جمع نہ کرائے جا سکے، تفتیشی افسر کی جانب سے رشوت مانگنے کا انکشاف، انصاف کے انتظار میں سینکڑوں شہری جیلوں میں موجود۔ تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے نگہبان پورہ کی رہائشی 13 سالہ مہوش 8 دن قبل مبینہ طور پر اغوا ہوئی، مقدمہ بھی درج ہوا مگر تاحال گھر واپس نہ لوٹی، لواحقین کا پولیس کی طرف سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد پولیس کا منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، گزشتہ 48 گھنٹوں میں 20 منشیات فروشوں سمیت غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 21 ملزمان گرفتار کر لیے، مقدمات درج۔ بٹالہ کالونی فیصل آباد میں اے سی میکینک کا شہری سے جھگڑا، فائرنگ کی فوٹیج پر بھی مقدمہ درج نہ کیا گیا، متاثرہ شخص کا الزام، پولیس کے مطابق تفتیش جاری ہے، کارروائی کی جائے گی۔ پی ٹی سی ایل سسٹم سے بیٹریاں اور کارڈز چرانے والے 4 ملزم فیصل آباد سے گرفتار، سی آئی اے کا 76 لاکھ روپے کی 192 بیٹریاں برآمد کرنے کا دعویٰ، ملزمان نے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں وارداتوں کا اعتراف کیا۔ فیصل آباد میں چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نعیم اللہ وڈائچ کا مرمتی کاموں کا دورہ، سرگودا روڈ سے چناب کلب تک مکمل ہونے والے پیچ ورک کا معائنہ کیا، جبکہ جیل روڈ پر جاری مرمتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ کرونا سیمپلنگ کے لیے محکمہ صحت فیصل آباد کو 3000 کٹس مل گئے، سرکاری ملازمین کے اہل خانہ، اسپتال عملے اور مریضوں کی سیمپلنگ ہوگی، نمونے بایو سیفٹی لیول 3 لیب بھجوائے جائیں گے، تحصیل اسپتالوں میں کنسلٹنٹ کی تجویز سے ٹیسٹ ہوں گے۔ کرونا کے بڑھتے خدشات، محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی تلقین، قوت مدافعت بہتر رکھنے کے لیے تازہ سبزیاں اور پھل کھائیں، گرم پانی پیئیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، سی ای او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا مشورہ۔ کرونا کے مریضوں کے لیے پلازما کا فی سبیل اللہ عطیہ، ایلیا کیئر ہوم کے زیر اہتمام فیصل آباد میں بلڈ ڈونیشن، گمنام عظیم ہیرو انسانیت کی خاطر میدان میں آ گئے۔ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سٹی 41 کا سلام، پاک آرمی کے جوان محمد شفیق شہید کی 11ویں برسی شورکوٹ میں منائی گئی، ثواب نے جام شہادت نوش کیا، والدین کا سر فخر سے بلند کیا۔ بڑے تو بڑے بچے بھی مچھلی کے بڑے شکاری، بچیانہ اپر گوگیرا برانچ نہر سے ملحقہ راجباغ میں کنڈیاں ڈال لی، بچوں کا روزانہ 20 مچھلیاں پکڑنے کا دعویٰ۔ پھلوں کا بادشاہ آم مارکیٹ میں آ گیا، دنیا بھر میں پاکستان کا شمار آموں کی پیداوار میں 6 نمبر پر، جبکہ اس مرتبہ آندھیوں کی وجہ سے پھل کافی خراب بھی ہوا۔
اور گرمی میں اضافہ، موسمی مشروبات کی مانگ بڑھ گئی، کمالیہ میں گنے کے جوس اور سردائی کے سٹالز لگ گئے۔